اب بلا تاخیر آپ کے سامنے جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب ذاکر باقر رضا باقی آف لاہور جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب۔ درود محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ تمام مرحومین، خاص طور پہ مرزا مسرت صاحب اور ان کی جملہ مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما۔ میرا اللہ، اس عزا خانے میں جتنے عزت دار عزادار اس صف عزا پہ آئے، مالک ان کو نیتوں کے مطابق بہترین اجر عطا فرما۔ درود بر عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ باواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ اللہ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، اس خمسہ مجالس کے لیے میں نے جو عنوان قرار دیا ہے وہ ہے قرآن کی موجودگی میں اختلاف کیوں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے پھر امت مسلمہ میں کیوں اختلاف ہے؟ باقی موضوع کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، ہر مجلس دروازہ ہے معرفت اہل بیت تک پہنچنے کا۔ تھوڑی سی میرے ساتھ زحمت فرمائیں گے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے کہ کسی نہ کسی عنوان کے ذریعے بندوں کو آل محمد کی دہلیز تک لایا جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے آیت میں نے جو عنوان سخن قرار دی ہے، اللہ انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، آپ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑی سی زحمت فرمائیے گا، آپ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا آپ کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ میرے بزرگوں، دوستو، دنیا میں اور ہم میں ایک فرق ہے۔ دنیا صرف قرآن خوانی کرتی ہے، ہمارے ہاں قرآن خوانی کے بعد مجلس عزا بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کائنات پہ واضح کیا جائے کہ جو تم لوگوں نے قرآن میں پڑھا ہے اسے سمجھ بھی لو۔ ابتدائی مجلس ہے، آہستہ آہستہ ماحول بنتا جائے گا، لیکن میں اپنے اسی موضوع کو، آج تمہیدی میری مجلس ہے، اگر آپ میرے ذہن کے ساتھ جڑ گئے تو میں آگے گفتگو میرے لیے آسان ہوگی۔ پریشان تو نہیں ہو رہے سکتا؟ آگے میرے لیے گفتگو آسان ہوگی۔ قرآن نے، یہ تمام افراد قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھو قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، حالانکہ پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن مقصد قرآن تفہیم القرآن ہے کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن ہم سے
کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ قرآن میں، حالانکہ قرآن انسان کی جاہلیت کو دور کرنے آیا تھا، قرآن اختلافات کو مٹانے آیا تھا، قرآن جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کے انسان کو روشنیوں میں لانے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ قرآن خود ہی، جنہوں نے صرف قرآن پڑھا، اللہ گواہ ہے، قرآن خود ہی اختلاف کا سبب بن گیا ہے۔ میں ذرا بھی اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں، میں اسی انداز سے آج تمہیدی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستو، آپ جتنے بھی امت مسلمہ میں فرقے ہیں، جو بات میں نے کی ہے، جتنے بھی امت میں فرقے ہیں، آپ کسی سے پوچھو تو وہ دلیل روایت سے نہیں دیتا، بلکہ کسی نہ کسی آیت سے دیتا ہے۔ اگر سب کا مزاج ایک ہے، توجہ چاہوں گا میں، اگر سب کا منبع قرآن ہے، جب سب کا ماخذ قرآن ہے، جب سب کا مصدر قرآن ہے، تو پھر اختلافات کیوں ہیں؟ سوال میرا سمجھ آ گیا سرکار؟ 5 دن میں نے یہی گفتگو کرنی ہے کہ جب سب کا مطمع نظر قرآن ہے، جب سر جی سب کا مصدر قرآن ہے، جب سب کا ماخذ قرآن ہے، تو پھر امت مسلمہ میں اختلافات کیوں ہیں؟ توجہ ہے سرکار؟ میری تمہید سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کیوں اختلاف ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی علت یہ ہے کہ بندوں نے قرآن پڑھا ہے، اسے سمجھا نہیں، یعنی قرآن خوانی ہوئی ہے، قرآن فہمی نہیں ہوئی۔ چلو آج ایک ہی لفظ پہ میری گفتگو کا دار و مدار ہے، جو وقت میرے پاس بھی ہے، جو بانیان نے مجھے وقت عطا کیا ہے، اسی میں رہ کے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اس کی ایک علت یہ ہے کہ اتنا اختلاف ہوا، جو امت میں نے ان 5 دنوں میں، جو مجھے سنتے ہو، میرے مزاج سے آشنا ہو کہ میں موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، تو میں نے قرآن کی موجودگی میں اختلافات کیوں، یہ میرا موضوع ہے۔ جو امت مسلمہ میں پہلا اختلاف ہوا وہ حجرہ مصطفیٰ میں ہوا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ تاریخ اور قرآن کی روح سے بیان کر سکوں۔ جو پہلا اختلاف ہوا وہ حجرہ مصطفیٰ میں ہوا۔ میرے نبی کا آخری وقت تھا، میرے نبی نے کہا لاؤ کاغذ قلم میں تمہیں لکھ دوں۔ نہیں چند بندے ابھی پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، لاؤ میں تجھے کاغذ قلم دو، میں تمہیں لکھ دوں۔ اب اختلاف یہ ہوا، کچھ کہتے تھے کاغذ قلم دو، کچھ کہتے تھے کاغذ قلم نہ دینا۔ ایک شخصیت نے آگے بڑھ کے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا لیکن اگر، اب میں تمہید ختم کر کے جملے پہ آ گیا ہوں، یاد رکھو اگر ظاہری بھی دیکھا جائے تو خدا گواہ ہے کہ قرآن کافی نہیں، جسے اللہ نے زبان دی ہے، اگر آپ ظاہری بھی دیکھیں تو قرآن کافی نہیں۔ آپ مجھے دلیل پوچھو تو آج میں ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ بلا قرآن میں نماز کا لفظ موجود ہے، طریقہ نماز کوئی نہیں۔ مالک عزتوں میں اضافہ کرے یا بہترین آپ کا انداز ہے، کیونکہ میرا ایک مزاج ہے، یاد رکھو یہ میں کمزور باتیں نہیں کرتا۔ مجمع کا محتاج وہ ہوتا ہے جو مجمع باز ہو۔ آپ قوم بن کے سن رہے ہو، میں قوم بن کے آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ یاد رکھو اب میں بات کر رہا ہوں نماز میں، قرآن میں نماز کا حکم ہے، طریقہ کوئی نہیں۔ قرآن میں روزے کا حکم ہے، نہیں میرے ساتھ جڑیں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ قرآن مقدس میں روزے کا حکم ہے، طریقہ کوئی نہیں۔ قرآن میں حج کا حکم ہے، کرنے کا طریقہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، ادا کرنے کا طریقہ کوئی نہیں، ادا کرنے کا طریقہ کوئی نہیں۔ اب بندہ جو کہے میرے لیے قرآن کافی ہے، وہ نماز کہہ تو سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہاتھ بلند ہوئے
وہ نماز کا شاہ جی کہہ تو سکتا ہے، نماز پڑھ نہیں سکتا۔ اب آئیں نبی کے پاس، سارے مسالک کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ روز کے سنے سنائے جملے ہیں، لیکن خطیب کا کام ہوتا ہے سرکار ان کو مرتب کرنا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے پڑھو جیسے قرآن میں ہے، ایسے پڑھو جیسے قرآن میں ہے، بلکہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یعنی ہر نمازی کو، ہر اسلام پہ عمل کرنے والے کو اللہ نے نبی کے دروازے کا محتاج بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویسے کو نعرے پہ پابندی ہے؟ نعرہ حیدری۔ ویسے میں اخلاقاً پوچھ رہا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں؟ تو بندہ کم از کم تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کرتا رہے تو گفتگو آسان ہوتی ہے۔ اللہ ماں متوجہ ہیں سرکار؟ میرے بزرگوں دوستو، اب جو بندہ عہد کر لے کہ میں نے صرف قرآن ہی میرے لیے ہے، میں نے سیرت مصطفیٰ نہیں پڑھنی، مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، وہ نماز کہہ تو سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، روزہ کہہ تو سکتا ہے، رکھ نہیں سکتا، حج کہہ تو سکتا ہے، بات بڑی آسان میں کر رہا ہوں، وہ حج کر نہیں سکتا۔ قبلہ کائنات کو اللہ نے کہا ہے کہ یاد رکھو نماز کا حکم قرآن دے گا، عمل میرا نبی کر کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ اب روزے کا حکم قرآن دے گا، عمل میرا نبی کر کے دکھائے گا۔ قبلہ حج کا حکم قرآن دے گا، عمل میرا نبی کر کے دکھائے گا۔ کہ یاد رکھ، تھیوری کا نام قرآن ہے، پریکٹیکل کا نام ذات مصطفیٰ ہے۔ مالک عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ اس خوبصورتی سے آپ جو بلند ہو رہے ہیں، میں ایک اور منزل پہ بلند ہونا چاہ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بندوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں۔ تفہیم القرآن ہونی چاہیے تھی۔ اگر قرآن سمجھتے تو آج ہم میں اختلافات نہ ہوتے۔ بڑا ہی خوبصورت کسی کا شعر ہے، اسی کے دار و مدار میں، اسی کے ارد گرد سر جی میرا پورے خمسے کی تقریریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی ہوتا جو مسلمان بھی ایک ہوتے، کتنا ہی خوبصورت ہوتا کہ مسلمان بھی سارے ایک ہی ہوتے۔ تو میرا یہی مطالبہ ہے، تمہید سمجھ آ گئی ہے؟ موضوع میرا پسند آیا سرکار؟ اگر نہیں پسند تو میں موضوع بدل دیتا ہوں، لیکن موضوع میرا یہ ہے کہ موجودگی قرآن میں اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی علت و وجہ یہ ہے کہ بندوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں۔ اور اس حد تک اختلاف ہوئے کہ جو قرآن لانے والا تھا اسی پہ اختلاف ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اختلافات یہ ہوئے، ایک نے کہا کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، کیونکہ ربیع الاول قریب ہے، میں نے جان بوجھ کے یہ موضوع رکھا ہے، کیونکہ کچھ بندوں نے یہ کہہ دیا، ہیں بھی مسلمان، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نبی ہم جیسا ہے۔ تو وہ بھی سر جی دلیل قرآن سے ہی دیتے ہیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ نبی نے کہا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ یاد رکھو، اگر قرآن فہمی ہوتی تو جس قرآن میں نبی کا یہ حکم ہے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اکثر چلو ایک جملہ معترضہ ہے، لفظ بیان کر رہا ہوں، ایک کہا جاتا ہے نا فلاں بندہ شیر کی طرح ہے، سارے میرے بزرگ بیٹھے، فلاں بندہ شیر کی طرح ہے، کیا نعوذ باللہ اس کی شکل شیر والی ہو جاتی؟ کیا اس کی شکل سر جی شیر کی طرح ہے؟ کیا اس کی جسامت شیر کی طرح؟ نہیں، بلکہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادری میں شیر کی طرح ہے، وہ بہادری میں شیر کی طرح ہے۔ اب میں اس آیت سے انکار نہیں کرتا کہ قرآن نے خود کہا ہے
انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو جس قرآن میں نبی کو بشر مثل بشر کہا گیا، اسی قرآن میں سورہ مریم میں ایک فرشتہ آیا مریم کے سامنے مثل بشر بن کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذہن تیار ہو گئے؟ ایک فرشتہ آیا قبلہ مثل بشر بن کے، ایک فرشتہ آیا، حالانکہ فرشتہ اور ہے، بشر جسے اللہ نے زبان دی ہے، فرشتہ اور ہے، بشر اور ہے۔ فرشتے کی اپنی صفتیں ہیں، بشر کی اپنی صفتیں ہیں۔ یاد رکھو، بشر میں خواہش ہے، فرشتے میں خواہش نہیں۔ بشر خاکی ہے، فرشتہ نوری ہے۔ جو آپ میرے ساتھ ہیں، میں آگے پلٹنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھو، اب بشر میں اور فرشتے میں ڈھیر ساری صفات مختلف ہیں، لیکن مریم کے سامنے جو فرشتہ آیا مثل بشر بن کے۔ چلو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ بابا جی گواہیاں بھی دو ہوں تو مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے، تو میں کوئی بات بھی ایک ایک آیت پڑھ کے نہیں، میں دو دو گواہیاں ہر اپنی بات پہ انشاءاللہ العزیز دوں گا۔ پہلی گواہی میں نے کہی بادشاہ کہ فرشتہ مثل بشر بن کے آیا، فرشتہ آیا مثل بشر بن کے جناب مریم صلوات اللہ علیہ کے سامنے۔ اب دوسری دلیل، پارہ سورہ زاریات پارہ نمبر 26، فرشتے آئے ابراہیم کے دسترخوان پہ مثل بشر بن کے۔ اللہ اکبر، فرشتے آئے مثل بشر بن کے۔ قرآن کہتا ہے فرشتے چلے، کہا کریم اللہ بڑے تذکرے ہوتے ہیں تیرے خلیل کے، بڑے تذکرے ہیں تیرے خلیل کے، اگر اجازت دیتا ہے تو آج ہم اس کی زیارت نہ کر رہے ہیں۔ جب کہا نا کہ آج ہم اس کی زیارت نہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یقیناً جاؤ۔ اب فرشتے تھے لباس بشر میں، فرشتے آئے لباس بشر میں۔ اگر وہ فرشتے ہوتے تو ابراہیم دسترخوان سجاتا ہی کیوں؟ وہ بابا جی مثل بشر بن کے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سجا دیا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں سرکار، دسترخوان سجا، کھانے لگ گئے، فرشتوں نے ہاتھ بھی نہیں بڑھائے، کیونکہ یہ صفت فرشتہ ہے کہ وہ دسترخوان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اسے کھانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ تو پھر ایک منظر ہے ابراہیم کے دسترخوان کا، ایک منظر ہے سیدہ کے دسترخوان کا۔ اللہ اکبر، میری خوش قسمتی ہے سادات عظام تشریف فرما ہے، ایک دسترخوان ابراہیم کا، ایک دسترخوان سیدہ کا۔ اب میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، قبلہ جس کے دسترخوان سے فرشتے نہ کھائیں اسے ابراہیم کہتے ہیں، جس کے دسترخوان سے مانگنے آ جائے اسے سیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذہن تیار ہے سرکار؟ میں آگے نقطہ کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو، یہ میرے جملہ دادا استاد حافظ سی سبتہ نقوی علی اللہ مقامہ کا، وہ فرمایا کرتے تھے بندے غلط پڑھتے ہیں کہ 3 دن فرشتے آتے رہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھ، فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا، آل محمد نے عطا کرنا نہیں چھوڑا۔ فرشتے آتے رہے، آل محمد عطا کرتے رہے۔ میں آگے پلٹنا چاہ رہا ہوں کہ بلا اب 2 روایتیں، میں نے 2 آیتیں آپ کو سنائی ہیں۔ ابراہیم کے پاس فرشتہ آیا، نہیں جنہیں میری تقریر یاد ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بی بی مریم کے پاس فرشتہ آیا مثل بشر بن کے، ابراہیم کے دسترخوان پہ فرشتے آئے مثل بشر بن کے۔ تو پھر بندوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، اگر فرشتے مثل بشر بن کے آئیں وہ تجھ جیسے نہیں ہوتے۔ نہیں جسے اللہ نے زبان دی ہے، جو بندے چپ کر گئے، مجھے انصاف سے بتاؤ، کبھی کسی مولوی نے کہے فرشتے ہم جیسے؟ نہیں، جب روز بندہ نیاز نہیں لیتا ہے تو محنت نہیں کیوں نہ کرے؟ کبھی کسی مولوی نے کہے کہ فرشتے ہم جیسے، میں فرشتوں جیسا ہوں، تو پھر شرم نہیں آتی؟ اگر فرشتے
اللہ کی نورانی مخلوق مثل بشر بن کے آ جائے، وہ تجھ جیسے نہیں ہوتے۔ اگر محمد سردار اللہ کا نور مثل بشر بن کے آئے، وہ تجھ جیسا کیسے ہو سکتا؟ الحمدللہ۔ قبلہ مثلیت ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہی نقطہ آج میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے سادات و مومنین سارے میرے سننے والے ہو، میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، عجیب منزل نہیں؟ جب امت سے کہا تو مثل کہا، جب اہل بیت سے کہا تو من کہا۔ نہیں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ مجھ سے بکھرے نہ۔ علی منی، الفاطمہ تو بزا تو منی، الحسین منی، الحسن منی۔ عجیب معاملہ ہے، جب امت سے کہا تو مثل کہا، امت سے بولے تو مثل بولے، اہل بیت سے بولے تو من بولے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے مثلیت والے اور ہیں، منیت والے اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثلیت والے اور ہیں، منیت والے اور ہیں۔ منیت اتنا اہم ہے، منیت، پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ منیت اتنا اہم ہے کہ نوح کا سگا بیٹا، میں منیت قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قبلہ منیت اتنی اہم ہے کہ نوح کا سگا بیٹا نبی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ ابھی بندے ابھی تو فریش مجمع ہیں، ابھی میں پہلا خطیب ہوں، یاد رکھو نبی چھوڑ کے جو ہی پہاڑ پہ چڑھا، غرق ہوا۔ جب غرق ہونے لگا، نوح کہتے ہیں کریم اللہ میرا بیٹا، قرآن کہتا ہے میرا بیٹا، آواز خالق ہے لیسا منا، یہ تیری منیت سے خارج ہے، یہ تیری منیت سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ تیری نہیں مانتا۔ کتنی اہم ہے منیت، تیری کتنی اہم ہے منیت کہ یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تجھ سے ہے ہی نہیں۔ چلو ایک لطیف جملہ آج ہدیہ کر رہا ہوں، یہ اپنے مجمع کے لیے ایک تحفہ ہے۔ کیا نوح کے بیٹے نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ انصاف سے بتائیے گا، کیا نوح کے بیٹے کا کوئی فعل حرام تھا؟ نہیں، جان بچائیے۔ آج کی میری تقریر کا قیمتی جملہ میں بابا جی آپ کی موجودگی میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ ہوا کیا؟ جان بچائی، اور جان بچانا ہے واجب، جان بچانا واجب ہے۔ اپنی جان تو اپنی جان ہے، فقہ کہتی ہے، دین کہتے ہے۔ کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی جانور ڈوب کے مر رہے، مصلی چھوڑ دے، مصلی چھوڑ، اس کی جان بچا۔ اگر دوسرے کی جان بچانا اتنا اہم ہے، اگر دوسرے کی بابا جی جان بچانا اتنا اہم ہے، تو اپنی جان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اپنی جان بچانا بھی تو کتنا اہم مرحلہ ہے کہ جان بچانا کتنا واجب عمل ہے۔ یاد رکھ کہ اس نے جان بچائی ہے، واجب کیا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ لعنتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لعنتی ہے، یہ تیری منیت سے خارج ہو گیا ہے۔ تو لفظ کہوں مالک واجب کر رہا ہے، قیمتی جملہ میری طرف دیکھیے گا کہ مالک واجب کر رہا ہے، لیکن تو کہہ رہے یہ لعنتی ہے۔ واجب کر رہے لیکن تو کیا کہہ رہے کہ یہ لعنتی ہے، تیری منیت سے خارج ہے۔ مالک واجب کر رہا ہے، آواز آئے گی جان بچانا ہے واجب، لیکن جان واجب کر، لیکن کشتی نوح میں بیٹھ کے، اللہ اکبر، واجب کر لیکن کشتی نوح میں بیٹھ کے۔ اسی لیے اب سمجھو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ یاد رکھ، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ قبول تب ہوگا اگر آل محمد کی ولایت ہوگی، اگر اہل بیت کی ولایت نہیں تو عمل ہوں گے، لیکن نتیجہ نوح کے بیٹے والا ہوگا۔ منیت اور ہے، مثلیت اور ہے۔ منیت اور ہے، آخری میرا لفظ ہے، منیت اور ہے، مثلیت اور ہے۔ یاد رکھ،
جو قرآن دیکھ کے عمل کرے وہ مثلیت والے، جن کے عمل پہ قرآن بنے وہ منیت والے ہیں۔ اللہ اکبر، ذہن تیار ہے؟ یاد رکھ، جو ستارہ دیکھ کے چکرا جائے وہ مثلیت والا، جو ستارے کو دہلیز پہ بلا لے وہ منیت والے۔ اور یاد رکھ، دل پہ جملہ لکھ، جو مصلے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے وہ مثلیت والا، جو نوک نیزہ پہ قرآن پڑھے وہ منیت والا۔ اگر بندے تفکر فی القرآن کرتے، قرآن پہ غور و فکر کرتے، رسول کی بیٹیاں کبھی بازاروں میں نہ جاتی۔ جتنا وقت ہے تبرکن میں مصاحب کا لفظ کہہ رہا ہوں، غیرت مند لوگوں، علی جیسے شریف کی بیٹیاں روز سنتے ہو نا، روز سنتے ہو، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آتی، مولا رحم کرے نہ کبھی میری بہن کے ہاتھ بندھے، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ غیرت مند لوگوں، اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں۔ علی جیسے شریف کی بیٹیاں اور کوفہ و شام کے بازار، ایک جملے کا میں نے کہا، اسی پہ میں نے سلام کرنا ہے۔ جب کوفے علی کی بیٹی داخل ہوئی نا، کس انداز سے استقبال ہوا، روز سنتے ہو۔ میرا ایک مزاج ہے، میں کوشش کرتا ہوں مصائب میں بھی بے ادب لفظ نہ پڑھوں، اور نہ کوشش کرتا ہوں کہ میں مخدرات عصمت و طہارت کے عریاں نام لوں۔ میں چھوٹا سا غیرت مند ہوں۔ پیر بنیاد شاہ جی، میں نہیں خواہش رکھتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح عریاں میری بہن کا نام لیا جائے، تو علی کی بیٹیوں کے نام اگر مجبوری ہے لینا تو اس انداز سے لے تاکہ پتہ چلے نوکر سرداروں کا نام لے رہے۔ علی جیسے شریف کی بیٹی، میری مخدومہ آئی ہے نا کوفے، چھوٹی سیدزادی 4 سالہ بطول، پھپھی کو دیکھ کے کہتی ہے پھپھی مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ جب کہا نا پھپھی مجھے پیاس بڑی لگی ہے، مختومہ فرماتی ہے بیٹا حوصلہ کر۔ یہ منظر اوپر ایک ماں اور بیٹی دیکھ رہی تھی۔ بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے اماں اجازت دیتی ہے میں اس اپنے سن کی بی بی کو میں پانی پلاؤں؟ ماں کہتی ہے جلدی جا پانی پلا۔ اور جو اس انداز سے رو رہے ہو نا، یہ بچی چلی ہے، اپنا پانی لیا، پانی لے کے مخدومہ کے سامنے آئی، ساتھ وہ مستور بھی تھی، ام حبیبہ نام لکھا گیا ہے۔ آ کے کہتی ہے بچی پانی بھی پی، ہمارے لیے 2 دعائیں کر، ہم نے سنے اللہ یتیموں کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے۔ مخدومہ نے فرمایا تو نے سچ سنا ہے؟ کہتی ہے پانی بھی پی، ہمارے لیے 2 دعائیں کر۔ آواز آئی بیٹا پانی بعد میں پینا، پہلے دعائیں کر۔ جب کہا نا پہلے دعا، کہا کون سی دعا ہے؟ کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے اللہ میری اولاد اس طرح یتیم نہ ہو اور جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے۔ مخدومہ نے رو کے کہا کریم اللہ اس کی اولاد اس طرح یتیم نہ ہو جس طرح میں یتیم ہوئی۔ کہا میری دوسری دعا یہ ہے اللہ مجھے مدینے لے جائے۔ جب کہا نا مدینے لے جائے، آواز آئی مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہتی ہے وہاں میری مرشد زادی رہتی ہے۔ جب کہا نا مرشد زادی رہتی ہے، آواز آئی کہا کیا نام ہے تیری مرشد زادی کا؟ لفظ کہا نا کیا نام ہے تیری مرشد زادی کا؟ پیچھے ہٹ کے کہتی ہے بی بی تو قیدن نہ ہوتی میں سخت جواب دیتی، ماحول دیکھ اور میری مرشد زادی کا نام دیکھ۔ ایک مرتبہ پریشان بال ہٹا کے کہا ام حبیبہ پہچاننا نہیں، وہ علی کی بیٹی میں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔